إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك من قبل رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وويل للذين كفروا يوعدون. روایات کی چند راتیں انسانوں کو وہی ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے جس کے لیے اس صورت میں کہ جس امتحان کے لیے ساری انسانیت کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، زندگی کی مدت دی ہے، زندگی بسر کرنے کا موقع دیا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، اس نے کھلایا ہے، تم کھا کر بڑے ہو، اور جو مر گیا ہے اس کو اسی مالک نے مارا ہے، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ سب کو جمع کرنے کے بعد تو ایک بات پر فیصلہ کرے گا کہ کون جیتا اور کون ہار گیا، اور وہ بات یہ ہے کہ سب کچھ ایک مالک کا، پھر دل نے اپنے مالک کو اپنا مالک مر اس کے سامنے سر جھکایا تھا، وہ اپنے مالک کو بھلا کر دنیا کا بندہ بن رہا تھا۔ بس ایک ہی بات ہے، سارے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے یہی ایک بات اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ عبد اللہ کہ اللہ کے مندور قوم کے لوگوں، سب کچھ ایک مالک کا ہے، اس لیے اس کی غلامی کرو، اس کی بات مانو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارو، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے وقت اور اپنی جانیں لگاؤ، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، تب اس دنیا میں بھی اس کی رحمت تمہاری طرف توجہ کرے گی، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں تم کو اپنی رحمتوں میں رکھے گا۔ اور اگر تم نے اپنے مالک کو بلا دیا آقا کے ساتھ، نمک حرامی کی نمک کھانے کے بعد، تو ایک دن بہرحال تم کو جانا ہے اس دنیا سے، اور پھر آپ کے ایندھن بنو گے کہ کبھی نہ تو موت آئے گی کہ چھٹکارا ملے، اور جیو گے لیکن جینے کا کبھی لطف نہ آئے گا، ایک جلن رہے آگ رہے ہمیشہ جلتی ہے۔ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا والے آج اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کرتے، ساجی بناتے ہیں، مصیبت پڑ جائے تو جس طرح غلام اپنے مالک کو آواز دیتا ہے، ان کا مالک اکیلا اللہ نہیں بلکہ کسی کو انہوں نے مشکل کشا بنایا ہے، کبھی ضرورت پڑے تو داتا کو پکارتے، فریاد اپنے بنائے ہوئے غوث کے سامنے پیش کرتے، خوشی کا موقع ہے تو انہیں کی نظر میں آج ہے، کہتے اس کی گود انہوں نے بھری ہے، اور دنیا کے اندر اگر کچھ عیش ملا ہے تو ان کا دیا ہے۔ بندگی اور پوجا کا جوش
ان کے اندر پیدا ہو تو ان کے گھروں کو اللہ کے گھر کی طرح سے جھوٹے کعبے بنا کر پھر وہاں ان اللہ کے بندوں کی بندگی کرتے ہیں، کہیں ان کے گھر اور قبر کا طواف ہے، کبھی ان کی پکارے ہیں، کبھی نظر و نیاز کے لیے جانور پیش کرتے ہیں اور کبھی پتھر چومتے ہیں اور کہیں دوڑ لگاتے ہیں، بالکل اللہ کی بندگی کی طرح سے اللہ کے بندوں کے بندے بن جاتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہیے ان سے کہ یہ ظلم نہ کرو اللہ کے بندو، یہ نمک حرامی ہے، اور موٹی موٹی باتیں بتائیے کہ والسماء، کہ تمہارے سر پر یہ آسمان سارا کرنے والا ہے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے اس کو اور بلند کیا ہے، یا بنیناہا، ان سے کہیے کہ تمہارے آسمان کو بنایا ہے، یا اللہ نے پورے اہتمام کے ساتھ اور آسمان کی چوڑائی اور لمبائی اور وسعت دیکھو، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ان سے کہیے کہ تمہارا مالک ہی ہو کہ جو چاہے اس کے بس کی بات ہے، جتنی وسعت دینا چاہے جس چیز کو تو وہ دے سکتا ہے، باقی اس کے بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اور والارض، یہ زمین اس کے اوپر تم دنیا والوں زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے کسی بابا نے، کسی درگاہ نے، کسی حضرت نے، کسی قبلہ نے یہ زمین نہیں بچھائی ہے، والارض، بلکہ یہ زمین فرشناہا، اس کو ہم نے برابر کر کے فرش بنایا ہے، تمہاری زندگی اس پر گزرتی ہے۔ اور پھر دیکھو فنعم الماہدون، اس کو برابر کیا ہے، تمہاری زندگی کے قابل بنایا ہے، چاہے پہاڑ کی جگہ ہو اور چاہے ریگزار ہو اور چاہے میدانوں کا معاملہ ہو، تو ہمارا سب کچھ ہمارا، ہر چیز ہماری، اور اس کے بعد پھر انسانوں تم ہمارے حق پر ہاتھ ڈالتے ہو، یہ ظلم کرتے ہو کہ ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ سازی اور برابر کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اپنے ظلم کو بھول جاتے ہو کہ کتنا بڑا ظلم تم اپنے مالک اور آقا کے ساتھ کرتے ہو۔ اور اسی طرح سے ومن کل شیء، ہم نے زندگی قائم کرنے کے لیے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، خلقنا زوجین، نر اور مادہ ہیں، دونوں کے ملنے کے بعد تب صحیح معنوں میں زندگی گزرتی ہے۔ یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے، تمہاری ان درگاہوں کا اور ان آستانوں کا، ان درباروں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، تم کہتے ہو ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، فرمائے یہ کتاب ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کھلی ہے، آسمان اور زمین کی یہ ساری حالت ہے، یہ جو ہر قسم کے یہ جوڑے دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ کتاب تو پڑھ سکتے ہو، اگر نہیں پڑھتے ہو تو اس کے بعد پھر گویا تم اپنے جان کے دشمن ہو۔ تمہارے سامنے یہ بات لائی جا رہی ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم باز آ جاؤ اس ظلم سے اور نصیحت حاصل کرو، اپنی جان کو بچاؤ۔ نافرمانی اور ناشکری کے بعد جو آپ کا ایندھن بننے والی ہے جان ہمیشہ کے لیے، کہ کھال جل جائے تو نئی کھال بنا دی جائے گی، پیاس لگے زبان باہر نکل آئے سوکھ کر تو پانی پلایا جائے گا جو پیٹ میں پہنچنے کے بعد کلمل اور اصلوں کو کاٹ ڈالے گا۔ تو وصیت کی جا رہی ہے اس طرح سے کہ اپنے مان لو، مالک کے بندوں کو اپنا مالک نہ مانو۔ مانا ہے کہ 2500 سال گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زمانے، اور اب توحید شرک میں تبدیل ہو گئی ہے، اب نمازوں کی جگہ خالی مالان مکاؤں کا تسبیح، کہ نماز سے واقف ہیں صلاۃ کیا ہوتی، لیکن اب ان کا حال یہ ہے کہ نماز کی جگہ پر یہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں کی،
حج سے واقف ہیں، حج عمرے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ایک حاجی پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، تو یہی تلبیہ یہاں تک جیسے آج حاجی پڑھتا ہے یہ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ یہ چلا آ رہا ہے حضرت اسماعیل سے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیری خدمت کے لیے، بندگی کے لیے، پوجا کے لیے ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قد کہ ظالموں یہی ٹھہر جاؤ، اس کے آگے تم کہنے والے ہو یہ نہ کہو، اور آگے یہ کہتے تھے لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی ساجی اور شریک تو نہیں ہے، الا شریکن مگر وہ ساجا تملکہ کہ جس کو تو نے اپنا پیارا بنا کر ساجی تو کر لیا ہے، لیکن تو اس کا بھی ہے، اس کو اس کا بھی مالک ہے۔ نبی صاحب فرماتے تھے پاک یہ داڑیاں ان کی تھی، ابو جہل کی لمبی داڑھی تھی جو بدر میں وہ جو مارا گیا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی داڑھی پستی ہے، شادیاں تھی، اور صرف ایک بات ایسی شدید تھی کہ 2500 سال کے بعد اب وہ اللہ کے بندوں کو، خاص طور سے اللہ کے نیک بندوں کو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کی تصویریں تھیں بت کی، اور اللہ کے فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، اور اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان کو اس معنی میں کہ یہ براہ راست ہماری مدد نہ کر پائیں، لیکن اپنے باپ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں بنا کر یہ اپنے باپ کے یہاں ہماری سفارش کریں گی اور مچل کر ہماری بات منوا دے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظلم اور گالی میرے لیے قتل اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بندوں کو تم کسی شکل میں میری اولاد بناؤ یا میرے اوپر زور ڈال کر مجھے اپنے فیصلے بدلنے کے اوپر مجبور کرنے پر قادر سمجھو۔ فرمایا یہ بات اصلی کائنات کا ایک امتحان ہے، اس دنیا میں انسان وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے بھیج کر اس کو سمجھ بوجھ دی ہے اور ایک بات مانگی ہے کہ دیکھنا بندو سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے کسی بندے کو سازی کسی شکل میں نہ بنا، سارے انبیاء اور اولیاء اور شہداء اور صدیقین میرے بندے اور میری مخلوق ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، جو نیک لوگ ہیں ان کی تعریف کرنا، وہ تمہارے سر کے تاج ہیں، ان کے راستے پر چلنا جو ایمان اور تقوی کیا ہے، تو یہ صحیح معنوں میں کامیابی کا راستہ ہے، کہیں ان کو اتنا آگے نہ بڑھا دینا کہ میرے ساتھ ان کو بھی ساجی بناؤ۔ فرمایا جب یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے قوم میں آواز لگائیے کہ بھائیو جب بات یہ ہے تو ففروا تو اللہ کی طرف دوڑو، مالک کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے مالک کی بندگی اور اٹھنے کے لیے دوڑو، اس کے بجائے اس کے بندوں کے دروں سے چمٹے جاتے ہو، ان کی چوکھٹوں پر جا کر ماتھے لگاتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو، ان کی پوجا ہے، ان کی پکارے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ بھائیو اپنے قدم پیچھے لاؤ اور اللہ کی طرف رخ کرو، مالک کی بندگی کا رویہ اور طریقہ اختیار کرو، مالک کے بندوں کے بندے نہ کرو۔ اور یہ بات سننے کے بعد تمہارے چہرے بگڑ جا رہے، گالیاں دیتے ہو، اپنے دوست کو دشمن اور خیر خواہ کو بدخواہ گردانتے ہو، تو بھائیو کچھ ہے گالی دو، پتھراؤ کرو، جان کے دشمن ہو جاؤ، تہمتیں لگاؤ، کچھ ہو، ذمہ داری، خیر خواہی، محبت اور تمہارے ساتھ خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کرو،
لیکن بات وہی ہے جو تمہارے لیے خیر کی سچائی کی بات ہے وہی بیان کروں گا. اور انی لکم منہ نذیر مبین. اور یاد رکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تم کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کروں، اور اس لیے میں تمہارے سامنے کھلا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں. اور سنو وہ مسئلہ کیا ہے کہ ولا تجلو، وہی بات جو دلائل سے بیان کی جا رہی نتیجات بتاتے ہیں کہ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے بنو ولا تجلو، اور مت باللہ رات الہن آخر، کوئی اور الہ نہیں ہے جس کی زمین جس کی قدرت ہر ایک چیز کے اوپر غالب ہے. بس وہی ایک ہے جو تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا رب ہے، تمہارا مشکل کشا اور دستگیر، تمہارا داتا اور غوث ہے، وہ جو تمہارے سجدوں کا مستحق ہے کہ اس کے سامنے جھکو، اس کے در سے تمہارا دل کانپے، خوشی کا موقع ہو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی راہ میں نظر و نیاز کرو، اس کے غریب بندوں تک دیا ہوا مال پہنچاؤ. اور کوئی وقت ایسا آ جائے جو مصیبت کا تو اس سے پناہ مانگو، اس کو آواز دو. اس کے گھر کا طواف اگر کر سکتے ہو، طاقت ہے اتنی، تو اس کے گھر کا طواف کرنے کے بعد وہاں سجدے کرو، وہاں طواف ہو، وہاں پتھر کو چومو، وہاں دوڑ، وہاں کا زمزم ہے اس کو اللہ کا تحفہ سمجھو، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہ ہونا چاہیے. ولا تجلو، اور مت بناؤ ما اللہ کے ساتھ الہن. یہ نہ ہو کہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دو، جیسے کہ تم بناتے ہو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور بیٹا اور بیٹی اپنا ماں اور باپ کے جسم کے حصے ہوتے ہیں. یہ ذات کی شرکت اور شرک ہے. نہ بناؤ صفات میں عالم الغیب سمجھ کر اندھیرے اجالے میں قریب اور نزدیک سے آواز نہ دو کہ وہ تمہاری مدد کو پہنچے. وہ اللہ ہی سنتا ہے ہر چیز کو ہر جگہ سے. نہ پیر سنے گا تمہارا، اور نہ یہ بابا، اور نہ درگاہ والا، اور نہ یہ فرشتے. اسی طرح سے دینا اور روک رکھنا اللہ کا کام ہے. اگر وہ دے تو اللہ کی نظر نیاز کرو، ان کی نظر نیاز نہ ہونا چاہیے. اللہ کا گھر اس لائق ہے کہ اس گھر کا طواف ہو اور اللہ کی وہاں پہنچ کر بندگی ہو. فرمایا کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیار، نہ کسی اور کو قوم کے لوگوں، کسی اور کو جو سارے کے سارے اللہ کے بندے اور محتاج ہیں، ان کو یاد رکھو. انی لکم منہ نذیر مبین، تمہارے پاس کھلا ڈرانے والا آیا ہوں. میں چھیڑ کرنے کے لیے منصوبہ لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ میرے دل دھڑکتے ہیں. تمہاری حالت کو دیکھ کر کہ آپ کی طرف دوڑے جا رہے ہو، میرے دل کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اور میں تمہارے خیر خواہی میں اس طرح سے تمہاری گالیاں سنتا ہوں، اور تمہاری دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کر کے بغیر کسی ایک پیسے کا سوال کیے ہوئے تم کو راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم بچ جاؤ، تمہارے بچے بچ جائے اللہ کی اس عذاب سے، اس آگ سے جو پھر کبھی نہ بجھے گی اگر کہیں کچھ نہ پہنچ گئے. فرمایا جب یہ بات ان کو تیار نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو، اور جو قیامت تک آنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنے مالک کا حق پہچان کر کے لیے مالک نے عقل و خرد دی ہے، ایمان دیا ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ خود بھی اپنے کو، اپنے بال بچوں کو آگ سے بچانے کے لیے اپنا قدم بڑھائے، اور دنیا کو آواز دے کہ اللہ للہ ٹھہرو. اللہ کے ساتھ یہ ظلم کر کے چند دنوں ہو سکتا ہے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا عیش ہو، لیکن کب تک ایک دن موت آئے گی، نبضیں ڈوبے گی، ماتھا یہ پسینے سے بھیگ رہے گا، اور جناب گھر سے اٹھے گا اور زمین کے پیٹ میں دبا دیا جائے گا. اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد پھر وہ دن آ کے رہے گا جب فیصلہ ہوگا کہ آگ والا کون ہے اور جنت کی بادشاہی کا مستحق کون ٹھہرے گا. لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ خیر خواہ ان کے سامنے آئے، ان کا ہمدرد آئے، لیکن جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ مالک اکیلا ہے، اس کے مالک کے ساتھ اس کے ساجی نہ بناؤ، یہ مالک کے لیے کنزل اور گالی ہے، اور اس کو بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ کرے گا.
تم دیکھنے میں چاہے پوری زمین کو اگر اچھے اعمال جو سمجھے جاتے ہیں ان سے کر کے دنیا کو تم پھرے ہو، لیکن اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو پروردگار تمہارے کسی عمل کی کوئی قیمت نہ دے گا، بلکہ اس کے مقام اور دو وقت کے آگ کے سفر کر دے گا۔ اللہ یہ ہمیشہ یہی بات آئی ہے، کتنی سادہ اور صاف بات ہے، لیکن اس کی اکثریت نے اس بات کو نہیں مانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آج آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم یہ سلوک کر رہی ہے کہ آپ خیر خواہ ہیں، وہ بدخواہ سمجھتے ہیں، آپ ان کے دوست ہیں اور رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ رحمت اور ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ غم نہ کیجیے، جمے رہیے، بات یہی ہے، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں۔ کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ آج آپ کو یہ دیوانہ کہتے ہیں، جادوگر کر ڈالتے ہیں، آپ کی بات ماننے سے انکاری ہے، اس لیے ان کے پاس دنیا ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کے پاس دولت ہے، اور یہ جو دینداری کے بھیس میں آیا ہے، جو کاروبار کرنے والا جو پنڈت ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ہے، اس کی بھی دنیا ہے جو شرک کے ساتھ اور ملی ہوئی ہے، توحید کے نام سے یہ کاپ رہے ہیں۔ فرمایا جیسے اس سے پہلے جب یہ آواز اٹھتی ہے ایک خیر اور بھلائی اور اصلاح کا ایک طریقہ ہے، وہ ہمیشہ آنے والے نے اٹھایا ہے، تو جیسے آج آپ کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، مجنون گردانا جا رہا ہے، جادوگر کوئی کہتا ہے، آج اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے اور اس کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تواصو بھی کہ یہ مشرک قوم جب مرتی ہے تو وصیت کر کے جاتی ہے اپنے والد کی بات نہ ماننا، شرک پر بل ہم قوم طاغون۔ اصلی بات یہ ہے کہ یہ ظالم سرکش لوگ ہیں، دنیا کے پرستار ہیں، احسان فراموش ہیں، نمک کھانے والے نمک حرام ہیں، کہ مالک نے ان سے کچھ نہیں مانگا سوائے اپنی بندگی کے، اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ مالک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرنے والے اس کو کنگل دیکھ گالی دینے والے ہیں۔ اس لیے جو یہ کرتے ہیں ہمت کے ساتھ برداشت کیے، اور ان سے دست و گریباں ہونے کی بجائے جب ان سے ہر جگہ پر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، گالی وہ دے تو جوابی گالی، فرمایا نہیں صبر کے ساتھ فتول عنہم وما انت بملوم۔ اب اگر سمجھانے بجانے کے بعد یہ ظالم نہیں مانتے ہیں تو صبر کیجیے، اسے الگ ہو جائیے، لڑنے جھگڑنے کا موقع بھی کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ آپ کے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ جو نہیں مانتے ہیں سمجھانے بجانے کے بعد ان کے دل میں ایمان اتار دیجیے، بلکہ بات یہ ہے کہ بات پہنچا دیجیے، اور اگر ضد کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ ان سے سبق لے گا، مالک ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے گا، آپ کا فریضہ اور آپ کے پر ذمہ داری وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ کی طرف نہ بلایا جائے، توحید کی دعوت نہ میں نہیں کر۔ اگر یہ ظالم نہیں مانتے ہیں تو دوسرے اللہ پیدا کر دے گا وہ ذکر، لیکن نصیحت کرنے میں، تبلیغ کے معاملے میں تبلیغ جاری رہے، اور فإن الذکرى اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت اور تبلیغ کی جاتی ہے تنفع المؤمنین، یہ اگر نہ ماننے والے نہ مانیں تو جو ایمان لے آئے ہیں ان کے ایمان میں اور بالغی آئے گی اور سب بندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تبلیغ بات بند نہ ہونا چاہیے، بات یہی سامنے آئے کہ اللہ تمہارے لکھے دنیا والوں اس کی بندگی کرو اور انداز وہ اختیار کرو جو انبیاء کا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا طریقہ ہے، کیونکہ ایک دن موت کے بعد پھر وہ آ کے رہے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا، ایماندار کامیابی کا تاج پہنے گا، اور یہ مشرک اللہ کا نافرمان ناشکرا نمک حرام اور غدار، چاہے دنیا میں بادشاہی کے تخت پر بیٹھا ہو، چاہے قارون کے خزانوں کا مالک ہو، یہ جھونک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور ہمیشہ جلتا رہے گا۔ تو نہ یہ بات اور بتا دیجئے ان کے سامنے، وہ مسئلہ لے آئیے، وما خلقت الجنہ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے پیریان اور جنوں کو والانس اور انسانوں کو، اللہ مگر صرف ایک چیز کی آزمائش اور امتحان ہے، لیعبدون، کہ وہ صرف اور صرف میری بندگی کریں، میرے غلام بنے، میرے اشارے جو بھی ان کے ساتھ ہے، اس کی بھی دنیا ہے جو وابید کے نام سے یہ کاپ رہے ہیں۔ فرمایا جیسے
اس سے پہلے جب یہ آواز اٹھتی ہے ایک خیر اور بھلائی اور اصلاح کا ایک طریقہ ہے وہ ہمیشہ آنے والے نے اٹھایا ہے. تو جیسے آج آپ کو جھوٹا کہا جا رہا ہے, مجنون گردانا جا رہا ہے, جادوگر کوئی کہتا ہے, آج اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے اور اس کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے تواصو بھی کہ ایک یہ مشرک قوم جب مرتی ہے تو وصیت کر کے جاتی ہے اپنے بال بچوں کو دیکھنا توحید کی بات شرک پر جمے رہتا ہے. برہم قوم طاغون. اصلی بات یہ ہے کہ یہ ظالم سرکش لوگ ہیں, دنیا کے پرستار ہیں, احسان فراموش ہیں, نمک کھانے والے نمک حرام ہیں کہ مالک نے ان سے کچھ نہیں مانگا سوائے اپنی بندگی کے. اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ مالک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرنے والے اس کو کنزے گالی دینے والے ہیں. اس لیے جو یہ کرتے ہیں جنت کے ساتھ برداشت کیے اور ہونے کے بجائے کہ ان سے ہر جگہ پر گالی فرمایا نہیں, سب کے ساتھ فتول عنہم مانتا وہ ملو. اب آنے کے بعد یہ ظالم نہیں مانتے ہیں تو صبر کیجیے, ان سے الگ ہو جائیے. لڑنے جھگڑنے کا موقع ہے, اللہ کی طرف سے آپ کی کوئی ملامت نہیں ہوگی. اللہ نے یہ آپ کے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ جو نہیں مانتے ہیں سمجھانے بجانے کے بعد ان کے دل میں ایمان اتار دیجیے, بلکہ بات یہ ہے کہ بات پہنچا دیجیے. اور اگر ضد کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ ان سے سنت لے گا. مالک ان کے بعد جو کرنا ہے وہ کرے گا. آپ کا فریضہ اور آپ کے اوپر ذمہ داری وہ کرتے رہے گی. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ کی طرف نہ بلایا جائے, توحید کی دعوت نہ اٹھے اور شرک قدم نہ کیا جائے. فرمایا نہیں کر, اگر یہ ظالم نہیں مانتے ہیں تو دوسرے اللہ پیدا کر دے گا وذکر. لیکن نصیحت کرنے میں, تبلیغ کے معاملے میں تبلیغ جاری رہے. اور فإن الذکرہ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت اور تبلیغ کی جاتی ہے تنفع المؤمنین, یہ اگر نہ ماننے والے نہ مانے تو جو ایمان لے آئے ہیں ان کے ایمان میں اور بالیدگی آئے گی اور صفائی پیدا ہوگی اور خلوص ہوگا اور وہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ جائیں گے. تبلیغ بات بند نہ ہونا چاہیے. بات یہی سامنے آئے کہ اللہ تمہارا ایک مالک ہے دنیا والوں, اس کی بندگی کرو اور انداز وہ اختیار کرو جو انبیاء کا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ ایک دن موت کے بعد خدا میں کسی کے اوپر فیصلہ ہوگا, ایماندار کامیابی کا تاج پہنے گا اور یہ مشرک اللہ کا نافرمان ناشکرا نمک حرام اور غدار, چاہے دنیا میں بادشاہی کے تخت پر بیٹھا ہو, چاہے قارون کے خزانوں کا مالک ہو, یہ جھونک دیا جائے گا جہنم. آزمائش اور امتحان ہے. یابرون وہ صرف اور صرف میری بندگی کریں, میرے غلام بنے, میرے اشاروں کے اوپر زندگی گزارے, میرے اطاعت پیش ہو, میرا قانون مانے, میرے دوست کے ساتھ دوستی اور میرے دشمن. اور میرے لیے وہ گالی ہے کہ اس گالی کو میں کبھی معاف نہ کروں گا اگر کوئی توبہ نہ کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وان ذلک لمن یشاء. تو مالک نے بتایا اصول کہ دیکھو شرک ایسی بیماری, ایسی نجاست ہے, ایسی کنزر اور گالی ہے مالک کے لیے کہ مالک اس کو بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ کرے گا. اور قرآن میں پروردگار نے 18 انبیاء سورہ انعام میں ذکر فرمائے, حضرت نوح سے لے کر آخری نبی تک. یہ جو سب سے بڑے نوح ہے, حضرت ابراہیم ہے, حضرت عیسیٰ ہے, حضرت موسیٰ ہے. اور پھر بیان کیا کہ ان کے اعمال کا کون مقابلہ کر سکتا ہے, یہ پیغمبر ہیں. لیکن سنو شرک کیسی گندی اور لذیذ چیز ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا فرض محال کر لو کہ یہ اتنے عمل کرنے والے میرے پیغمبر تھے اور دنیا میں کائنات کے اندر پیغمبر نہیں بنائے, لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ اس میں سے کوئی ایک شرک کر دیتا. حضرت ابراہیم وقت پڑھنے کے اوپر یہ پکار دیتے کہ بابا نوح اغثنی, فریاد ہماری پوری کرو, یا کسی اور کو کوئی پیغمبر آواز دے دیتا. مالک فرماتا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ سارے ان کے عمل ہیں وہ سب برباد کرتے. زمن میں آیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ روپ رہے ہیں, ہم کو بھیج رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں سب کے اوپر یہی ایک وحی تھی کہ پیغمبر
دنیا کو سمجھانے کے لیے ہم یہ بات صاف کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پیغمبر ہیں. لئن اشرکتا، اگر کہیں بفرض محال آپ کوئی شرک کر بیٹھے تو لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والے دیوالیے ہو کر ہماری بارگاہ میں آئیں گے. بفرض محال پیغمبر شرک نہیں کرتا. تو میرے بھائیو یہ مسئلہ ہے، یہی ایک مسئلہ تھا کہ اصلاح کے لیے یہی مسئلے تھے. غربت وہاں پر، ظلم وہاں پر، بے حیائی بے شرمی وہاں پر. عرب کے علاقے میں جنوب عیسائیوں کی حکومت ہے، خود عرب کا علاقہ ان کے قبضے میں ہے. بحرین کے اوپر یہ ایران کے یہ آتش پرست اور پارسیوں کی حکومت ہے. کتنے جو مسئلہ اٹھاتے قوم ساتھ ہو جاتی. لیکن آپ نے وہی مسئلہ اٹھایا کہ جو اللہ کی طرف سے ایک اولی مسئلہ ہے، وہی ایمان کا مسئلہ کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ قوم کے لوگوں، اللہ کے بندو، تمہارا ایک الہ ہے، ایک مالک، ایک آقا ہے، ایک مشکل کشا دستری، ایک داتا اور بندہ پرور بندہ نواز ہے. اسی کو پکارو، اسی کے سامنے جھکو. خوشی کا زمانہ ہو، نیاز اس کی ہونا چاہیے، اور موقع ملے تو اس کے گھر کا طواف، اس کی بندگی کرو، اس کے بندوں کو وہ مقام دو جو ایماندار اور جو ولی اللہ تھے، جن کے لیے مالک فرماتا ہے ان کے نائندہ کا کوئی خوف ہے جنت میں پہنچنے کے بعد. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایماندار اور تقوی والے پہلے گزرے ہیں ان کی راہ اختیار کرو، ان کی تعریف کرو، تمہارے سر کے تاج ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور ان کی کس طاقت کے اندر اور حقوق کے اندر ان کو شریک نہ کرو. وہ مسئلہ تھا اور یہی اللہ کے نبی صاحب نے اٹھایا تو یہ زمین یہ انکاری ہو گئی. آپ کا بات بہت اٹھا مادون ذالک لمن یشاء. تو مالک نے بتایا اصول کہ دیکھو شرک ایسی بیماری، ایسی نجاست ہے، ایسی کنزر اور گالی ہے مالک کے لیے کہ مالک اس کو بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ کرے گا. اور قرآن میں پہلا نام میں ذکر فرمائے حضرت نوح سے لے کر آخری نبی تک، یہ جو سب سے بڑے برگزیدہ نبی ہے حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے. اور پھر بیان کیا ان کے اعمال کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ پیغمبر ہیں. صرف کیسی گندی اور نجس چیز ہے. وَلَوْ اشْرَكُوا، بفرض محال یہ فرض کر لو کہ یہ اتنے عمل کرنے والے میرے پیغمبر ایسے بزرگ میں نے بندے اور پیغمبر نہیں بنائے، لیکن وَلَوْ اشْرَكُوا، اگر یہ اس میں سے کوئی ایک شرک کر دیتا. حضرت ابراہیم وقت پڑھنے کے اوپر یہ پکار دیتے کہ بابا نوح اغثنی، فریاد ہماری پوری کرو، یا کہ اور کوئی پیغمبر آواز دیتا، مالک فرماتا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو سارے ان کے عمل ہیں وہ سب برباد کرتے ہیں. پھر قرآن میں سورہ زمر میں آیا وَلَقَدْ قَبْلِكَ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے رسول ہیں، آپ کے اوپر بھی وہی اور یہی کر رہے ہیں، ہم اپنا حکم بھیج رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں سب کے اوپر یہی ایک وہی تھی کہ پیغمبر دنیا کو سمجھانے کے لیے ہم یہ بات صاف کر رہے ہیں کہ آپ بھی یہی نشرکتا، اگر کہیں بفرض محال آپ کوئی شرک کر بیٹھے تو لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والے دیوالیے ہو کر ہماری بارگاہ میں آئیں گے. بفرض محال پیغمبر شرک نہیں کرتا. تو میرے بھائیو یہ مسئلہ ہے، یہی ایک مسئلہ ہر پیغمبر نے اٹھایا. یہی ایک مسئلہ تھا کہ اصلاح کے لیے یہی بنیادی مسئلہ ہے. اللہ کے نبی کے سامنے کتنے مسئلے تھے، غربت وہاں پر، ظلم وہاں پر، بے حیائی بے شرمی وہاں پر. عرب کے علاقے میں جنوب کے اندر حبشیوں کی حکومت ہے، شمال میں عیسائیوں کی حکومت ہے، خود عرب کا علاقہ ان کے قبضے میں ہے. بحرین کے اوپر یہ ایران کے یہ آتش پرست اور پارسیوں کی حکومت ہے. کتنے جو مسئلہ اٹھاتے قوم ساتھ ہو جاتی. لیکن آپ نے وہی مسئلہ اٹھایا کہ جو اللہ کی طرف سے ایک اولی مسئلہ ہے، وہی ایمان کا مسئلہ کہ الہکم الہ واحد لا الہ، قوم کے لوگوں، اللہ کے بندو، تمہارا ایک الہ ہے، ایک مالک، ایک آقا ہے، ایک مشکل کشا دستری، ایک داتا اور پرور بندہ نواز ہے. اسی کو پکارو، اسی کے سامنے جھکو. خوشی کا زمانہ ہو، نیاز اس کی ہونا چاہیے، اور موقع ملے تو اس کے گھر کا طواف، اس کی بندگی کرو، اس کے بندوں کو وہ مقام دو
یہ ایماندار اور جو ولی اللہ تھے جن کے لیے مالک فرماتا ہے ان کے لیے نہ آئندہ کا کوئی اس میں پہنچنے کے بعد نہ پرانا غم ستائے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایماندار اور تقوی والے پہلے گزرے ہیں ان کی راہ اختیار کرو، ان کی تعریف کرو تمہارے سب کے ساتھ، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور ان کی کس طاقت کے اندر اور حقوق کے اندر ان کو شریک نہ کرو. وہ مسئلہ تھا اور یہی اللہ کے نبی سے ہم نے اٹھایا تو یہ زمین یہ انکاری ہو گئی، آپ کا بات بہت اٹھا. یہی ہاتھ جو سلام کے لیے اٹھتے تھے وہ غریبہ تک پہنچے ہیں، وہ جو آنکھوں پر بٹھاتے تھے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اب اس مسئلے کی وجہ سے خون کرا پکڑا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع اختیار نہیں کیا، بلکہ جمے رہے اپنے ساتھیوں کو. ہم نے مکے میں صرف ایمان کے جرم میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا. پھر پتھرا ہوا ہے، گلے کے اندر چادر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹا گیا ہے. پھر ایسا پتھرا ہوتا ہے اس میں ہوا ہے، پھر ہجرت کی ہے اور پھر آج بدر ہے، کل احد ہے. یہ 21 سال آپ کی اسی ایک بات کے لیے کہ الہکم الہ واحد، ایک ایمان کی بات ہے. اور جب ایمان کی یہ بات صاف ہو گئی پھر سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو گئے. چند سال کے اندر کیسے اور کسرا کے خزانے اور وہ مسجد نبی کے کچے فرش پر لا کر ڈال دیے گئے. تو وہ جو آبرو کے دشمن تھے آبرو کے پاسبان ہو گئے. ان کا حال یہ تھا کہ بے ایمانی کی انتہا نہیں تھی، طاقتور کمزور کو پیچھے ڈال رہا تھا. اب ان کے اندر انصاف آیا ہے، خوف خدا پہ آئے، مساوات پیدا ہوئی ہے. اب اگر کوئی بادشاہ تھا کبھی ایمان لایا ہے، اگر وہ ایک عام سے اعلام کے اوپر اگر یہ ایسا ہوا ہے وہ طواف دونوں کر رہے ہیں اور یہ شاہ غسان ہے ابھی ایمان لے آیا ہے، اب بادشاہوں کی اولاد ہے، اب وہ بھی ایمان لانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اس کا احرام دوسرے ایک غریب مسلمان کے پیروں کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ شیطانی چیز پھر اس میں ابھرتی ہے اور وہ ہاتھ مارتا ہے کہ تو کم درجے کا آدمی اور تو نے یہ خیال نہیں کیا میرے احرام کو اپنے پیروں میں یہ دبایا ہے. وہ پرانی بادشاہت کی وہ جو لٹک تھی اور وہ شیطانی خیال تھا مسلمان کو، بجائے اس کے کہ بادشاہ سلامت تھے کسی زمانے میں، اس نے برابر کا بدلہ لیا ہے. اور جب انہوں نے آ کر شکایت کی ہے کہ ایک معمولی آدمی نے امیر المومنین عمر بن خطاب میری بات کا جواب دیا ہے، میں نے اسے مارا تو اس نے برابر کا جواب دیا، تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ پھر اس نے شکایت کیا. اسلام کے آنے کے بعد اب یہ معاملہ نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کبھی آپ رہے ہیں، وہ اس میں کمزور ہے یہاں تک کہ وہ مرتد ہو کر بھاگ گیا ہے. لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی اور خلیفہ نے یہ بات گوارا نہ کی کہ اس مساوات کے اس معاملے میں اللہ کے قانون میں کوئی فرق آ جائے. آج جو ساری دن آگ لگی ہوئی ہے، بھائی بھائی کا دشمن، ایک ہی خاندان کے چند آدمی ہیں، ایک ایسا معلوم ہوتا ہے ایک دادا کی اولاد ہے لیکن خون کے پیسے اس دنیا کے لیے چلتے. اور اللہ فرماتا ہے ایمان لائے تھے، بتاتا یاد دے بس کرو، یاد کرو آگے وہ تمہارا حال کہ ایمان کے حبل اللہ کی جب تم بڑھے ہو. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ مسلمون، کہ ایک ہی چیز میں زندگی ہے، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن اور حدیث اللہ کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ سب مل کر اللہ کی بندگی اکثر کا نقشہ ہے زندگی کا. بس ایک بات ہے آج بھی وہی دعوت آپ اٹھے، سارے مسائل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہے. کئی راہیاں ہیں یہ فلاس باہر سے آئے ہوئے ہیں، کوئی یہاں کے یہ زبان بولتے ہیں اور یہ کوئی کالا ہے کوئی ہے، یہ ایمان کے ذریعے سے آئے ہوتے ہیں. یہی ایک چیز ہے، اللہ توفیق دے. لکھتا ہے کہ تم نے مذاق سمجھا ہے، ہم حسبتم، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے بس دعوت اٹھائی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بس اب کوئی مصیبت اور کوئی آزمائش میں ہوگی. فرمایا نہیں، اب اس راستے میں بڑے امتحان لیتا ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے جن جوا مردوں نے یہ آواز اٹھائی ہے ان پر قیامتیں ٹوٹ پڑی ہے. کسی کو آروں سے چیپ ڈالا گیا ہے، کسی کی کھال کے اوپر مالک کے نبی کی فولاد کی کمیاں پھیر کر جیتے جی کھال کو گوشت سے اور گوشت کو ہڈیوں سے نوچ ڈالا گیا ہے اسی ایک ایمان کے جرم میں. تو مالک فرماتا ہے ایمان کا تم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانوں گا، اللہ کا بندہ ہوں اور جو اللہ کی بندگی میں جتنا آگے ہوگا ہے اور اس کی بات مانوں گا. فرمایا مستہم الباساء والضراء، جب انہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے، دعوت دی ہے دنیا والوں کو، تو ان کو مصیبتیں، پیٹ کی مار، دنیا کی مار پڑی ہے،
اور ذرہ جسم جان کو تکلیف میں ڈالا گیا ہے وہ زلزلو یہاں تک کہ سمجھ لو کہ ہلا مارے گئے ہیں، لیکن اگر وہ جب تک جبے رہے حتیٰ یقول رسول، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول جو ان کا رہنما تھا اس کی ایسی بیتی ہے کہ وہ پکار اٹھا کہ متا نصر اللہ، کہ مالک اب تو برداشت سے باہر ہو رہا ہے کردار میں ایمان کی بات کا یہ معاملہ اب میری قوم مجھے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ وہ کر رہی ہے کہ اب برداشت نہیں کر، برداشت کی حد ہو گئی۔ فرمایا یہاں تک جب ہم نے ان کو دیکھا ہے تب ہم نے ان کو خوشخبری سنائی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ خوش ہو جاؤ، بس ہم نے آزمائش میں امتحان میں ڈالا تھا، تم کامیاب ٹھہرے، اب ہماری مدد آیا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، اس کے لیے یہ اپنے نام کو، اور پھر اگر آج جو جتنی راہ میں ایسے کفر و شرک کے ماحول میں کہ ہر جگہ اللہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب اس زمانے میں اگر ایمان کی اس دعوت کو لے کر کوئی ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو صرف وہ اپنے لیے نہیں بلکہ مالک سورہ طور میں فرماتا ہے کہ اگر ایسے جوان مرد ہیں ان کے درجات بلند ہیں، ہاں قیامت تک ان کی اولادوں میں سے بس ایمان کی قید ہے، چاہے عمل میں اتنی آگے نہ ہوں، تو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے جو قیامت تک ان کی اولادیں آنے والی ہیں کمی کو پورا کر کے ان کے ساتھ ہم کو جگہ بنائیں گے، ان کی بادشاہتیں ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ توفیق دے اس بات کی کہ ہم اس مسئلے کو سمجھ کر، اور جو چار چیزیں راہ نے فرمائی ہے کہ اس مسئلے کو، ایمان کے مسئلے کو سمجھو اور مانو، پھر ایمان کے مطابق عمل صالح کرو۔ عمل صالح میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، خلوص کے ساتھ، پھر اس کے بعد بلاؤ اللہ کی بندگی کی طرف، تو تقاضے کھول کر ان کے سامنے رکھو اور شرک کی نجاست ان کے سامنے واضح کر کے اور بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ پھر جب یہ کرو گے تو مشکلات پیدا ہوں گی اور پھر آندھیاں آئیں گی، طوفان اٹھیں گے، جس میدان کو ہلا مارا جائے گا فرمایا بتوا سب خود بھی جمے رہو اس راستے کے اوپر اور اپنے ساتھی ان کی ہمت بناؤ، یہاں تک کہ میدان جنگ میں اترنا ہو جہاں سر چلتے اسی میں چاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے صبر کے ساتھ اس میدان کو بھی سر کرو گے تب کہیں تمہاری نجات ہے، اور اللہ کے یہاں آگ تمہارے لیے بجھ جائے گی، تمہاری اولاد کے لیے بجھ جائے گی، اگر تمہارے راستے پر ہے تمہاری بیوی اور بچوں کے لیے بچ جائے گی، تمہاری قوم اور جائے گی جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے، جہاں مالک فرماتا ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ جب مرنے لگتا ہے ایک مومن تو اللہ کے فرشتے جو پاس بیٹھے وہ تو نہیں دیکھتے، لیکن مرنے والا جو آخری وقت ہے وہ دیکھتا بھی ہے، اور فرشتے اس کو آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ اب جہاں جانے والے ہیں کوئی خوف نہیں ہے، دل تھوڑا ہو جائے اب کبھی ایسا نہ ہوگا، اور تم اب ہمیشہ خوش رہو گے، اللہ کے تم مہمان ہو اور مالک تمہارا میزبان تمہاری مستیاں کرے گا۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بال بچوں کے لیے یہ آگ بجھ جائے اور جنت کا تاج ہمارے سروں پر ہو، ہمیشہ کا عیش، ہمیشہ خوشی۔ اللہ ہمارا اور کا ہر ناصر ہے، مالک یہ توفیق دے۔ توبہ کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، جتنی خطائیں ہیں تو مالک جو یاد ہے ان کی بھی توبہ اور معافی، اور جو نہیں یاد ہے مالک ان کو بھی، اور اب مالک سلیقہ دے، توفیق دے کہ ایمان کے ساتھ ہم توحیدی بنے، شرک کے دشمن طاغوت کو ہم ان کا کفر کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے بعد دنیا کے اندر جو حدیں تو نے مقرر کر دی ہیں ان کے اندر ہم رہیں اور آخرت کے اوپر ہماری نگاہ ہو۔ اللہ میرا بھی حامی ناصر، مالک آپ کو بھی رحمت کرنے والا مالک ہے، سب کا